بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے اسلام اور جدید سیاسی معاشرتی افکار، جو کہ ایم.اے اسلامیات کا پرچہ ہے۔ اس پرچہ کا سبق نمبر 3 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں جو چیزیں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، ان میں سے پہلی چیز تھی سیاست کا آغاز و ارتقاء۔ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ سیاست کا آغاز کب ہوا اور کون سی ایسی چیزیں تھیں جو سبب بنی سیاست کے ارتقاء کا، اور یہ مسلسل ارتقاء جو ہے یہ بنیاد بنا جدید نظام فکر کا، جدید سوچ کا، نئی نظام کا، اور اس نظام فکر کا جس کے مطابق آج دنیا، آج ریاستیں اپنے اپنے لوگوں پر حکومتیں کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ سبق میں ہم نے قدیم سیاسی نظریات کو سمجھنے کی کوشش کی، جن میں سے ہم نے یونانی سیاسی فکر اور ہندوستانی سیاسی فکر اور اس کے علاوہ قدیم چینی سیاسی فکر کو سمجھنے کی کوشش کی، اور مفکرین کی آراء سے اس چیز کو زیر بحث لے کے آئے، اس نظام فکر میں کون کون سی بنیادی چیزیں تھی اور کس بنیاد پر یہ نظام فکر کھڑے تھے۔ اور گزشتہ سبق میں آخر پہ جو چیز ہم نے جاننے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ جدید نظام فکر کون سے ہیں، اور جدید نظام فکر جو ہے ان کے ناموں سے واقفیت ہم نے حاصل کی۔ گزشتہ سبق میں آپ کے ذمے کچھ سوالات لگائے گئے تھے جو عبرانی یا یہودی سیاسی فکر اور 20ویں صدی میں سیاسی فکر کے متعلق تھے۔ آپ نے ان کو بھی حل کیا ہوگا انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں جو چیزیں ہم زیر بحث لے کے آئیں گے، ان میں سے پہلی چیز جدید نظام سیاست اور ریاست کا آئینی نظریہ، جدید انفرادیت، اشتراکیت، جاگیردارانہ نظام، اور آخر پہ جمہوریت کو ہم جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی بنیادی سوچ کیا ہے اور کس مرکزی نقطے پہ ان سارے نظاموں کا آغاز بھی ہے، ارتقاء بھی ہے، اور کس بنیادی نقطے کے تحت یہ دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بات اگر ہم جدید سیاسی نظریات کی کریں تو جدید سیاسی نظریات جو ہے یہ بے حد انتشار کی حالت میں ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ ہر بندہ جو نظام فکر کو ماننے والا ہے، اس کے نزدیک مسائل کا حل اور انداز سے ہے۔ اب مثال کے طور پہ جو ریاست کے آئینی نظریے کو ماننے والا ہے، اس کے نزدیک مسائل کا حل کسی اور انداز سے ہوگا۔ جو جمہوریت کو ماننے والا ہے، اس کے نزدیک مسائل کا حل کسی اور انداز سے ہوگا۔ جو جاگیردارانہ نظام کو ماننے والا ہے، اس کے نزدیک مسئلے کا حل کسی اور نوعیت سے ہوگا، یعنی یہ انتشار کی حالت میں ہے۔ دوسرے نمبر پر جدید سیاسی نظام فکر جو ہیں، ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مرکزی مسائل کی نوعیت میں اختلاف ہے۔ کسی نظام فکر کو ماننے والے کے نزدیک دفاع سب سے اہم مسئلہ ہے، کسی نظام فکر کو ماننے والے کے نزدیک عوام کو سہولیات مہیا کرنا اہم مسئلہ ہے، کسی کے نزدیک اہم مسئلہ صحت ہے، کسی کے نزدیک اہم مسئلہ تعلیم ہے۔ اب یہ سیاسی طور پر اور نظام کو ماننے کی وجہ سے مرکزی مسائل کی نوعیت میں اختلاف آ جاتا ہے۔ ہر بندے کے نزدیک مرکزی چیز، جو اہم چیز، ترجیحی چیز ہوتی ہے، اس کا فرق آ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جدید نظام فکر جو ہے ان میں مناسب انداز فکر کا بھی اختلاف ہے۔ مثال یوں لے لیں کہ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو جمہوریت کو ماننے والا ہے، اس کا انداز فکر یہ ہے کہ میں نے عوام کی سپورٹ کو حاصل کرنا ہے۔ جو جاگیردارانہ نظام کو ماننے والا ہے، اس کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ میں نے مسئلہ حل کرنا ہے، میں مالک ہوں، میں جیسے مرضی کر لوں۔ یہ بنیادی طور پر مناسب انداز فکر جو ہے اس کا اختلاف ہے جدید سیاسی نظریات میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جدید سیاسی نظریات کے حوالے سے الگ الگ کہ ہر نظام کی ابتدا کیا ہے، اس کا بانی کون ہے، اور اس نظریے کی بنیاد کس چیز پر ہے۔ بات اگر ہم ریاست کے عینی نظریہ کی کریں تو ریاست کا عینی نظریہ جو ہے یہ فلسفیانہ تصورات کی اس عظیم روایت کا ایک اہم حصہ ہے، جس کا اثر گزشتہ چند سال تک انگلستان کے سیاسی فکر پر بہت زیادہ غالب رہا۔ اس نظریے نے سب سے پہلے جرمن میں فلاسفر ہیگل کی تحریروں میں اپنی مخصوص شکل اختیار کی۔ اس نظریے کا جو بانی ہے وہ فلاسفر ہے ہیگل، جس کی تحریروں میں یہ نظریہ ایک مخصوص شکل اختیار کر کے دنیا کے سامنے آیا۔ انگلستان میں ٹی ایچ گرین کی بدولت یہ نظریہ مشہور ہوا اور مقبول ہوا۔ اس کے علاوہ اس کی تشریح جو ہے، تشریح اور توضیح، وہ ڈاکٹر برنارڈ بوزکے نے اپنی کتاب میں کی، جس کا اردو ترجمہ ریاست کا فلسفیانہ نظریہ ہے۔ یہ کتاب کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے۔ اس کتاب کا انگلش میں نام دا فلسفیکل تھیوری آف دا اسٹیٹ ہے۔ ڈاکٹر برنارڈ بوزکے نے اس کتاب میں اس نظریے کی مزید تشریح اور توضیح کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں
کہ یہ نظریہ کس بنیاد پہ کھڑا ہے۔ اس نظریے کی جو بنیادی سوچ اور فکر ہے وہ یہ ہے کہ ریاست فرد کی حقیقی شخصیت کی ضامن ہے۔ ہر بندے کی ایک حقیقی شخصیت ہوتی ہے، جب وہ نکھرتی ہے تب انسان کی شخصیت واضح ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر برنارڈ نے اس حوالے سے یہ بات لکھی ہے اور کہی ہے کہ جب انسان ریاست کے ماتحت آ جاتا ہے، قانون کے ماتحت آ جاتا ہے، تو اس کی حقیقی شخصیت تب نکھر سکتی ہے۔ یہ جائے کہ اگر وہ قانون سے ماورا ہو، قانون سے باہر ہو، اور فطرتی طور پر جو اس کو قانون میں داخل ہونے سے قبل آزادی میسر تھی، اس کی نسبت اس کی شخصیت ریاست میں آ کر مزید نکھرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس نظریے کی جو بنیادی سوچ اور فکر ہے وہ یہ ہے کہ ریاست آزادی کا مکمل مظہر ہے، یعنی انسان قانون کی زنجیروں سے آزاد ہو جائے، ریاست سے باہر نکل جائے، ہر چیز سے ماورا ہو جائے، وہ مکمل آزادی نہیں ہوتی، بلکہ مکمل آزادی قانون کے تحت آتی ہے، ریاست کے تحت آتی ہے۔ یہ اقتباس ہم نے لیا ہے تعارف جدید سیاسی نظریہ @CM جوٹ، جس کا ترجمہ عبد المحسی صاحب نے کیا، اس کے صفحہ نمبر 11 سے ہم نے یہ اقتباس لیا ہے۔ کتاب کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے، کتاب بازار میں میسر ہے، آپ اسے خرید کر ضرور پڑھیں۔ اب بات ہم کرتے ہیں دوسرے نظریے کی جو جدید نظام فکر میں رائج ہے اور اس نے بھی اپنی ایک مخصوص شکل اختیار کی، وہ ہے جدید انفرادیت۔ انفرادیت ایک معاشری اور سیاسی نظریے کی حیثیت سے 19ویں صدی کی پیداوار ہے۔ اس کو 19ویں صدی والی شکل میں جیمس مل نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، یہ اس کی ابتدا تھی، لیکن اس کی مخصوص تشریح اور توضیح جو ہے وہ جان اسٹارٹ مل نے اپنی تصنیف میں کی، جس کا نام ہے آن لبرٹی۔ اردو میں اس کا ترجمہ آزادی کے نام سے چھپ چکا ہے اور بازار میں میسر ہے۔ یہ جان اسٹارٹ مل نے اس نظریے کی تشریح اور توضیح کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ کس بنیاد پہ کھڑا ہے۔ اس نظریے کی جو بنیادی فکر اور سوچ ہے وہ یہ ہے کہ انسان آزاد ہے، آزادی خیال کی تائید کی گئی ہے۔ جان اسٹارٹ مل لکھتا ہے کہ ریاست افراد کی مسرت میں اضافہ بہترین طور پر یوں کر سکتی ہے کہ وہ ان کے ذاتی معاملات میں اور خاص طور پر ان کی آراء میں کم سے کم مداخلت کرے، یعنی ریاست انسان کو چھوڑ دے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے وہ کرتا رہے۔ اسی طرح مل کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر رائے عامہ بعض افکار اور خیالات کی سخت مخالف بھی ہو تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ حکومت ان اشخاص کو جو ان خیالات کے حامل ہے کچلنے کا حق رکھتی ہے، یعنی حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے وہ کسی بھی بندے کی آزادی کو سلب کر سکے۔ یہ اس نظریے کی جو انفرادیت کا حامل ہے، انفرادیت کو پیش کرنے والے ہیں، ان کی یہ بنیادی فکر اور سوچ تھی کہ انسان مکمل طور پر آزاد ہے۔ اب بات ہم کرتے ہیں اگلے نظریے کی، وہ ہے اشتراکیت۔ اشتراکی نظام، جب ہم بات معاشی افکار کی کرتے ہیں اور معیشت کی کرتے ہیں، وہاں پہ بھی اس نظام فکر پر بحث ہے۔ جو اشتراکیت ہے اصل میں یہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کے مقابلے میں پیش کیا گیا۔ اس نظام فکر میں جو اس کی ابتدا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ نظام معیشت میں ذرائع پیداوار نجی ملکیت میں نہیں ہوتے بلکہ حکومت کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ اس کی اصطلاح آج کل یوں استعمال کی جاتی ہے، ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت میں لینا۔ بات اگر اس نظریے کی ابتدا کی جائے تو اس نظریے کو سب سے پہلے افلاطون نے اپنی تحریروں میں پیش کیا، لیکن یورپ میں صنعتی انقلاب کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا۔ صنعتی انقلاب کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ نظام کے تحت مزدوروں کو جس ظالمانہ استحصال کا نشانہ بننا پڑا، اس کے رد عمل نے مفکرین کو اور دانشوروں کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ یہ تصور دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ تصور اصل میں جرمن مفکر کارل مارکس نے پیش کیا کہ اجتماعی ملکیت کے نظام کو دنیا پر رائج کیا جائے، اور یہ نظام فکر آگے بڑھا جسے ہم اشتراکیت کہتے ہیں کہ انسان جو بھی کماتا ہے وہ اصل میں حکومت کی ملکیت ہوتی ہے، اس کو حکومت اپنی تحویل میں لے سکتی ہے۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تھا، اور اس کی دوسری خوبی یہ تھی کہ یہ اجتماعی ملکیت کو فروغ دیتا تھا تاکہ دنیا میں معاشرے میں کسی اور پر ظلم اور زیادتی اور ناانصافی نہ ہو۔ یہ اقتباس ہم نے لیا ہے سوشلزم اور اسلام، مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب کے صفحہ نمبر
9 سے اس کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جاگیردارانہ نظام کی۔ جاگیردارانہ نظام جو ہے یہ اصل میں وہ معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی نظام ہے جو جدید حکومتوں کے قیام سے پہلے یورپ اور ایشیا کے اکثر ملکوں میں رائج تھا۔ اس نظام فکر کے رائج ہونے کا سبب یہ تھا کہ بعض حکومتیں اور بعض بادشاہ اپنے افراد کو، جو ان کے قریبی افراد تھے، ان کو خدمات کا صلہ عطا کرتی تھی۔ خدمات کا صلہ اس انداز سے عطا کیا جاتا کہ ان کو کچھ زمین عطا کر دی جاتی، زمینیں دیتی۔ اب وہ کیا کرتے کہ وہ زمینیں آگے بٹائی پہ دیتے، جو کسان ان میں بٹائی کرتے وہ ان سے لگان حاصل ہوتا، وہ آگے بادشاہ کو بھی کچھ حصہ دیا جاتا، کچھ وہ اپنے پاس رکھتے، کچھ آگے جو مزارے تھے، جو کھیتی باڑی کرنے والے تھے، ان کو کچھ حصہ مل جاتا۔ یہ خدمات کا صلہ تھا۔ اس میں اس نظام کے تحت، اس بنیاد کے تحت اس نظام کی ابتدا کی گئی۔ لیکن ماضی بعید میں جب سلطنت روم کا زوال آیا تو سلطنت روم کے زوال کے بعد ان جاگیرداروں نے جن کو خدمات کے صلے میں چند ایک زمینیں عطا کی گئی تھی، انہوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اب جب خود مختاری کا اعلان ہوا تو پھر ظلم اور جبر بھی ہوا۔ وہ خود بادشاہ بن بیٹھے، خود حکمران بن بیٹھے۔ یہ اصل میں یہ ہے جاگیردارانہ نظام۔ بدقسمتی سے یہ اب بھی چند ایک ملکوں میں رائج ہے اور دنیا کے اکثریت ملکوں سے اس نظام کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہ اس کی بنیاد اور ابتدا خدمات کا صلہ بنی، اور اس کی جو بنیادی خصوصیت کہہ لے، خصوصیت تو خیر اس میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نظام میں غربت اور غریب کا استحصال کیا جاتا ہے اور ظالم کو مزید ظلم کرنے کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں اس نظام۔ آگے ہم اپنے آج کے سبق کی جو آخری عنوان ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے جمہوریت۔ جمہوریت جو ہے یہ اصل میں یونانی اصطلاح ہے۔ یہ یونان میں گزشتہ سے پیوستہ سبق میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ جب یونانی سیاسی فکر میں ریاستیں آپس میں تقسیم ہوئی تو اس وقت جو خاص ریاست ایتھنز کی ریاست تھی اس میں جمہوری نظام فکر کو رائج کیا گیا۔ یہ یونانی اصطلاح ڈیموکریٹک سے رائج ہے، جس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ عوام کی حکومت۔ اس میں اولین جو گہوارہ اس کا بنا تھا وہ یونان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھی، جن میں بنیاد خاص ایتھنز کی ریاست تھی، اور اس کے بعد دیگر ریاستیں اس نہج اور اس نظام کے تحت انہوں نے اپنی نظام حکومت کو چلایا تھا۔ اس ریاست میں عوام کے منتخب نمائندے حکومت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک ابراہم لنکن کا قول ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، یعنی عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے۔ اس نظام فکر میں جو بنیادی خصوصیت ہے، یہ جو بنیاد ہے، یہ مرکزی نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کا اختیار عوام کے پاس ہے، کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یعنی جمہوریت میں یوں کہہ لیں کہ تعداد کو گنا جاتا ہے، جس طرف عوام کی تعداد جس فیصلے میں بڑھ گئی وہ فیصلہ رائج ہو جاتا ہے۔ آج کے سبق کا ہم مختصر سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے جدید نظام فکر کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے علاوہ ریاست کا عینی نظریہ، جدید انفرادیت، اشتراکیت اور جاگیردارانہ نظام، اور اس کے علاوہ ہم نے آخر میں جمہوریت کو زیر بحث لے کے آئے۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اسلامی سیاسی افکار اور اس کے اہم خصائص کے متعلق گفتگو کریں گے۔ آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ آپ نے اگلے سبق سے پہلے یہ سوال حل کر کے لانا ہے، اسلامی سیاسی افکار کے اہم خصائص کون کون سے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔